السلام علیکم، بول نیوز میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر غالیباف، اعلیٰ حکومتی شخصیات سمیت 100 ممالک کے وفود نے شرکت کی۔ رش کا یہ عالم تھا کہ تل دھرنے کو جگہ نہ ملے۔ آیت اللہ خامنائی کو 9 جولائی کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران میں فضا سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔ آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ اس موقع پر تہران میں سروں کا سمندر دکھائی دیا۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے شہید ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر غالیباف اور دیگر حکومتی شخصیات شریک تھیں۔ اس کے علاوہ 100 ملکوں کے وفود سمیت لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ جنازہ گاہ اور تہران کی سڑکوں پر سیاہ لباس پہنے انتقام اور انصاف کے حصول کی علامت سرخ پرچم لہراتے سوگواروں نے شہید رہبر کو الوداع کیا۔ کل صبح جنازے کا جلوس تہران سے قم جائے گا۔ تدفین سے پہلے آیت اللہ خامنائی کے میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ آیت اللہ خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ آیت اللہ کے سفر آخرت پر خراج عقیدت امریکی صدر کو حیران کر گیا۔ ٹرمپ نے ویب سائٹ کو انٹرویو میں کہا کہ انہیں توقع نہیں تھی کہ ایرانی عوام اپنے رہنما کے لیے اس قدر جذباتی ہوں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ چاہتے تو اس جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، مگر ایسا نہیں کیا۔ حیرت کا اظہار کیا، شرانگیز بیان دیا۔ آیت اللہ خامنائی اور ایران سے متعلق امریکی صدر دوہرا رد عمل دے گئے۔ نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو میں دل کو لگی بات کہی۔ کہا ایرانی عوام کی شہید رہبر سے عقیدت ناقابل یقین تھی۔ آیت اللہ خامنائی سے عوامی لگاؤ نے انہیں حیران کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ عوام خامنائی سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ٹرمپ نے مکرو ارادہ بھی ظاہر کیا۔ ان کا کہنا تھا اگر چاہتے تو جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، تاہم ایسا نہیں کیا۔ ایسا کرتے تو مذاکرات کے لیے کوئی باقی نہ رہتا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا ایران اور امریکہ نے باہمی اتفاق سے جاری مذاکرات میں عارضی وقفہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم مستقبل میں سفارتی عمل دوبارہ شروع ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ تہران نے واشنگٹن کو واضح پیغام دیا ہے کہ اگر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو جواب بھی سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ دوسری جانب ایران نے آبرہ ہرمز میں چین اور دیگر دوست ممالک کے لیے خصوصی انتظامات کا بھی اعلان کر دیا۔ ایران کا امریکہ کو 2 ٹوکن تباہ، جنگ بندی توڑی تو جواب فیصلہ کن ہوگا۔ آبنائے ہرموز پر ایران کا نیا منصوبہ پیش کر دیا۔ قائم مقام وزیر دفاع میجر مجید ابن الرسا نے کہا جنگ بندی معاہدہ توڑا گیا تو ایران بھرپور جواب دے گا۔ انہوں نے کہا ایران نے عدم اعتماد کے باوجود خطے کے ممالک کی درخواست پر جنگ بندی قبول کی۔ ان کے مطابق تہران اپنے وعدوں پر قائم ہے، لیکن معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو رد عمل بھی فیصلہ کن ہوگا۔ میجر مجید ابن رسا نے کہا ایران اپنی سلامتی اور قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دوسری جانب ایران نے آبنائے ہرموز سے متعلق بھی اہم اعلان کیا ہے۔ چین میں ایرانی سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی نے خصوصی نظام متعارف کرانے کی خبر دی۔ انہوں نے کہا چین اور دوست ممالک کے جہازوں کو نئی سہولت دی جائے گی۔ یہ نظام عمان کے تعاون سے نافذ کیا جائے گا۔ نئے انتظام کے تحت آبنائے ہرموز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس بھی عائد ہوگی۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا یہ اقدام بین الاقوامی بحری قوانین کے مطابق ہوگا۔ غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کا کیس، ملزمان کی گاڑی کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کے مطابق تفتیش میں کچھ افراد کا تعلق سرگودھا اور دیگر علاقوں سے سامنے آیا۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے گاڑی کی نقل و حرکت کا مکمل ریکارڈ حاصل کیا گیا۔ دونوں غیر ملکی لڑکیوں کو ان کے ملک روانہ کر دیا گیا ہے۔ دونوں خواتین پولیس کے رویے سے بہت خوش تھیں اور پاکستان کا جھنڈا بھی ساتھ لے کر گئی ہیں۔ غیر ملکی خواتین کو کیسے بازیاب کرایا، پنجاب پولیس نے تفصیل بتا دی۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ سیف سٹی فوٹیج کی مدد سے پتہ چلا گاڑی موٹر وے کے راستے سرگودھا گئی، جس کے بعد وہاں چھاپا مارا گیا۔ پہلی کال آئی ہے سیف سٹی پہ، سیف سٹی کے ایکشن کے بعد یہ ہوا کہ وہ اس گھر سے تتر بتر ہوئے لوگ، اس کی وجہ سے وہ گاڑی وہاں نکلی، اس کی وجہ سے اس جو کال ہے اس کا ٹائم چیک کر لیجئے، وہ جو آپ کی 7:58 سے کال آئی ہے، 7:58 کی کال سے پہلے اے ایس پی کی وہاں موجودگی ہے، اے ایس پی کا لڑکی سے رابطہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ غیر ملکی خواتین خود باہر نہیں آئی بلکہ پنجاب پولیس نے ان کو بازیاب کروایا۔ میڈیکل سب سے پہلے میڈیکل ٹائملی ہوا، اس کے بعد 164 کی سٹیٹمنٹ ہوئی،
तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए, किसी चीज़ में एक रत्ती की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। फैसल कामरान ने बताया कि मेडिकल कराने और बयान लेने के बाद खवातीन को रवाना किया गया। दोनों लड़कियां तहकीकात से मुतमईन थीं और वापसी में पाकिस्तान का झंडा भी लेकर गईं। हम आपके मुल्क के इस सिस्टम से बड़े सेटिस्फाइड हैं, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि एक पाकिस्तान का झंडा हमें दें। 3:30 बजे रात को पाकिस्तान का झंडा मंगवाया गया और उनको दे के यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर भेजा गया। 5:50 पे उनकी फ्लाइट डिपार्ट कर दी। फैसल कामरान ने कहा कि पुलिस को हिदायत है कि केस की मेरिट पर तफ्तीश करें और जो भी मुलव्विस है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बात करें शहर कायद की तो कराची में जराइम रुके ना, ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थमा। कोरंगी में एक शख्स कत्ल कर दिया गया। शाह लतीफ टाउन में पुलिस के हाथों मतलूब मुलजिम मारा गया, जबकि डिफेंस में वाटर टैंकर उलटने से ड्राइवर जान की बाजी हार गया। एक और दिन कराची में जुर्म और हादसात के मुतादिद वाक़यात रकम कर गया। कहीं फायरिंग से शहरी जान से गया, कहीं पुलिस मुकाबला हुआ, जबकि एक तेज रफ्तार वाटर टैंकर भी हादसे का शिकार हो गया। कोरंगी नंबर 4 में नामालूम मुलजमान ने एक शख्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल पैदल जा रहा था। मुलजमान वारदात के बाद फरार हो गए। शाह लतीफ टाउन में पुलिस मुकाबला हुआ। मतलूब मुलजिम कैसर खान मारा गया। 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। उधर SIU और CIA ने कार्रवाई की। एक मुबैना आदि व्हीकल लिफ्टर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। कोरंगी सिंगर चौरंगी पर पुलिस फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी हुए। SSP कोरंगी ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। हब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बलोच कॉलोनी से जंजीरों में जकड़े एक ज़ईफ शख्स को बाजियाब करवाया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स तशद्दुद ज़दा हालत में मिला, जबकि जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया, जो मुतासरा शख्स के भतीजे बताए जाते हैं। मुलजिमान का कहना है कि मोहम्मद शख्स का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। पुलिस ने मुतासरा शख्स को तहवील में लेकर मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। कराची में हॉक्सबे रोड न्यू ट्रक अड्डे के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त फैज़ान अहमद और मलिक ताहिर के नामों से हुई है। जख्मी होने वाले दोनों एहलकार माड़ीपुर थाने में तैनात हैं और वाक़े के वक्त गश्त पर तैनात थे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खयाबान राहत के करीब वाटर टैंकर उलटने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हादसे में एक शख्स जाम भाग, जबकि बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। वाटर टैंकर का बेकाबू होना गजब ढा गया। डिफेंस फेज 6 पर दिल दहला देने वाले मनासिर देखने को मिले। तेज रफ्तार वाटर टैंकर कंट्रोल से बाहर हुआ। सिग्नल बंद होते ही सूरत हाल बिगड़ गई। मुबैना तौर पर ब्रेक फेल ने तबाही को जन्म दिया। टैंकर अचानक दूसरी सिमत मुड़ गया और इसी दौरान उलट गया। राहगीर भागने पर मजबूर हो गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। टैंकर में 3 अफराद बुरी तरह फंस गए। रेस्क्यू टीमें फौरी मौके पर पहुंची। हैवी मशीन भी मंगवाई गई। ड्राइवर और क्लीनर को जख्मी हालत में निकाला गया। एक बच्चा भी टैंकर के अंदर फंस गया था। रेस्क्यू एहलकारों ने उसे जिंदा बाहर निकाला। बच्चे की शनाख्त 13 साला हुज़ैफा के नाम से हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।